السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہندو ڈاکٹر تھا اور چوری چھپے ہسپتال میں مردہ لاشوں سے اعضاء نکال کر بیچتا۔ ایک مولوی کی جوان بیٹی کی موت ہو گئی اور تبھی مجھے کم عمر انسان کے اعضاء کا آرڈر ملا۔ میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور کہا رات کو میت قبر سے نکال لے، لیکن جو ہی میں نے لڑکی کے چہرے سے کفن ہٹایا تو جان نکل گئی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ جب میرا تعلق ایک ہندو گھرانے سے تھا، ہمارا گھر جس محلے میں تھا اس محلے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہمارے باپ دادا برسوں سے اس گھر میں رہتے آ رہے تھے اور آس پڑوس کے سبھی لوگ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ جب بھی آج تک ہم لوگوں کو مسلمانوں سے کوئی مسئلہ نہ ہوا تھا اور نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی اپنی ذات سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پورا خاندان ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی اس حویلی کے الگ الگ حصوں میں رہتا تھا۔ ہولی، دیوالی اور ایسے ہی دوسرے تہواروں پر پوری حویلی میں جشن کا سماں ہوتا۔ ہماری زندگیاں سکون سے گزر رہی تھیں، مگر پھر ایک میرے چھوٹے چچا کو مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے کا شوق چڑھ آیا اور وہ اب مسلمانوں کے دین کا مطالعہ کرنے لگ گئے تھے۔ انہیں یہ شوق اپنے ایک مسلمان دوست سے لگا تھا۔ اس کا ہمارے گھر میں بہت آنا جانا تھا اور چچا بھی اکثر اس کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ چاچا اکثر اپنے اس دوست سے اور اس کے گھر والوں کے طور طریقے اور رہن سہن سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے۔ جبھی اکثر وہ اپنے اس دوست کی تعریف کرتے بھی دکھائی دیتے تھے۔ چاچا نے اپنے اسی دوست کی زندگی سے متاثر ہو کر دین اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس بات پر ابو اکثر پریشان دکھائی دیتے تھے اور اکثر چاچا کو روکتے بھی نظر آتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں کوئی ڈر ہے، اور پھر ایک دن ان کا یہ ڈر سچ ثابت ہو گیا تھا اور چچا نے اسلام قبول کر لیا۔ سب گھر والوں نے ان کی بہت مخالفت کی، مگر چچا نے ٹھان لی تھی کہ سب گھر والوں کو مسلمان کر کے ہی رہیں گے۔ چچا نے اپنے گھر میں ہی سب کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی اور اس طرح آہستہ آہستہ حویلی کے باقی لوگ بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ بات میرے باپ کو بے حد ناگوار گزر رہی تھی۔ اب ہماری حویلی میں کھلم کھلا لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ یہ سب میرے باقی کے رشتہ داروں کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ میرے ابو اپنا دھرم ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کا ذہن اور دل اس قدر وسیع نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے دھرم کو قبول کر سکیں۔ اس لیے وہ اپنی ضد اور انا پر قائم رہیں اور چچا کے لاکھ کوشش کرنے پر بھی انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے واضح انکار کر دیا تھا۔ یہی نہیں، اس بات پر انہوں نے اپنے چچا کو سخت برا بھلا بھی کہا۔ چچا چاہتے تھے کہ میرے ابو کی آخرت اچھی ہو جائے، مگر میرے ابو صرف دنیا ہی چاہتے تھے۔ میرے ابو نے جب یہ دیکھا کہ حویلی کے تمام لوگ ہی آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ مجھے اور امی کو لے کر حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے اور اپنے ایک دوست کے گھر میں رہنے لگے۔ میرے والد صاحب جب اپنا شہر اور حویلی چھوڑ کر دوسرے شہر میں رہنے کے لیے آئے تو اس وقت وہ بالکل ہی خالی ہاتھ تھے۔ حویلی کے کئی حصہ دار تھے، اس لیے حویلی بکنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، اور میرے ابو کے پاس بھی ان کی جمع پونجی اتنی نہیں تھی کہ دوسرے شہر میں آرام سے اپنی گزر بسر کر سکتے۔ اس کے لیے انہیں ایک اچھی نوکری ڈھونڈنی تھی جس کی بنا پر ہم شہر میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ میرے ابو ڈاکٹر تھے، مگر دوسرے شہر میں نوکری ملنا اس قدر آسان ثابت نہیں ہو رہا تھا جتنا کہ انہوں نے سوچا ہوا تھا۔ میرے ابو کے پاس تھوڑی بہت جو جمع پونجی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ وہ تو ابو کے بچپن کے دوست بے حد اچھے تھے جو انہیں ہمیں رہنے کے لیے اپنا فلیٹ دے دیا تھا، ورنہ اس اجنبی شہر میں ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہ تھا۔ ابو دن رات نوکری ڈھونڈتے رہے، مگر اس شعبے میں بھی ہر جگہ رشوت ہی درکار تھی۔ اسی وجہ سے انہیں کہیں بھی نوکری نہیں مل پا رہی تھی، کیونکہ ابو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ رشوت دے سکے۔ آخر کار انہیں ایک جگہ نوکری مل گئی، مگر جو کام انہوں نے اس نوکری میں سر انجام دینا تھا اس کام کا سن کر ابو کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ ابو گھر آ کر گہری سوچ میں غرق ہو گئے تھے۔
ہمارے گھر کے حالات دن بدن بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے۔ گھر میں اب کھانے کو بھی سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ ابو کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، یا تو وہ ان لوگوں کی بات مانتے یا پھر ہمارے حالات ہمیشہ ایسے ہی رہنے والے تھے، کیونکہ میرے ابو کوئی بھی اتنے قابل ڈاکٹر نہ تھے کہ وہ جہاں جاتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا۔ ابھی تو ابو اپنے کیریئر کے سیکھنے کے مراحل میں تھے، جبھی ان سب معاملات میں اس قدر پریشانی جھیلنی پڑ رہی تھی۔ اگر میرے ابو کچھ سال اور حویلی میں رہ کر اپنے شعبے میں محنت کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ میں اس وقت اتنا سمجھدار تو تھا ہی کہ ان سب باتوں کو سمجھ سکتا۔ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تو کوئی بھی فرمائش کرنا چھوڑ ڈالی تھی۔ مجھے اکثر حویلی کے دن بھی یاد آنے لگتے تھے جب کسی بات کوئی پریشانی نہ تھی اور نہ ہی کسی چیز کی کمی تھی۔ کھانے کی تنگی تو ہم لوگوں نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی، مگر اب ان سب حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ میں اب اکثر چڑچڑا سا رہنے لگا۔ جب ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تو انسان کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ آ ہی جاتی ہے۔ وہی سب میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ آخر کار ابو نے ہمارے حالات سے تنگ آ کر یہ نوکری قبول کر لی۔ ابو کو نوکری ہی اس شرط پر ملی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کے اعضاء نکال کر بیچیں گے۔ اسی کام کے پیچھے ایک پورا منظم گروہ کام کر رہا تھا، اور ابا بھی اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اس کام میں شامل ہو چکے تھے۔ شروع میں تو ابا کے ضمیر نے بالکل بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ کام کریں، مگر وہ یہ نوکری کرنے کی شرط یہی تھی کہ وہ مردہ لوگوں کے اعضاء نکالیں گے، اور اگر کبھی انہوں نے اس کام سے انکار کیا تو انہیں اس نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اور ابو اب یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ نوکری شروع کرنے کے بعد ابو کئی دن تک پریشان رہتے۔ اکثر کبھی کبھار راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے انہیں کوئی چیز اندر ہی اندر ختم کر رہی ہو، مگر وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پیسے کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا تھا، اور اب یہی ضمیر انہیں دن رات کچوکے لگاتا تھا۔ ان حالات میں ابو بے حد پریشان رہنے لگ گئے تھے۔ وہ بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وقت اور حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ میرے ابو جان جس ہسپتال میں کام کاج کرتے تھے وہ ایک نامی گرامی اور بہت بڑا ہسپتال تھا۔ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے بڑے ہسپتال میں اس قدر گھناؤنا کام بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہسپتال کی ساکھ سب کی نظروں میں ہے بے حد اچھی تھی۔ جب ابو نے اس ہسپتال میں کام شروع کیا تو ایک جونیئر ڈاکٹر کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ابو جان کی کام میں ترقی ہوتی چلی گئی اور ابو کے پاس بے تحاشا پیسہ آنے لگا۔ جب اس کام میں ابو کے پاس پیسہ آنے لگا تو ان کا ضمیر بھی کہیں دور جا سویا تھا، اور اب وہ دن رات بس پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گئے تھے۔ اب وہ ایک ایسے کامیاب ڈاکٹر تھے جن کا ضمیر مکمل طور پر سو چکا تھا۔ اب انہیں ان لوگوں کو کاٹتے ہوئے اور ان کے اعضاء نکال کر بیچتے ہوئے ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا تھا۔ وہ اس کام میں بہت ہی زیادہ ماہر ہو چکے تھے۔ اب ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی بڑے لوگوں میں ہو چکا تھا۔ وہ انسانی اعضاء نکال کر بیچنے والے جس گروہ کے ساتھ کام کر رہے تھے اب اس گروہ کے وہ اہم رکن بن چکے تھے۔ پیسہ ہم لوگوں پر بارش کی طرح برس رہا تھا، تو اب ابو کو بھی یہ کام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے انہوں نے اپنے ضمیر کو مکمل طور پر سلا دیا تھا۔ اب انہیں صرف اور صرف پیسہ کمانے سے مطلب تھا۔ انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہ تھا کہ یہ پیسہ کس طرح سے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کام میں ابو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی تھی۔ انہیں اس کام میں ہزاروں پریشانیاں آئی تھیں، مگر وہ اس طرح کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا حل بخوبی جان چکے تھے، اور اب وہ اس کام کے ماہر کھلاڑی بن گئے تھے۔ امی اکثر ابو جان کو اس کام سے روکتی ہوئی بھی نظر آتی تھیں، مگر جس دن سے ابو نے اس نوکری کو کرنے کی پیشکش قبول کی تھی اس دن کے بعد سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ امی کی کسی بات پر کان بھی نہیں دھرتے نظر آتے تھے۔ اس بات پر اکثر امی ابو کی لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر ابو پھر بھی یہ کام چھوڑنے پر راضی ہرگز نہ تھے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔
اور ہم لوگ بہت زیادہ امیر ہو چکے تھے۔ اب میں بڑا ہو گیا تھا، میں نے بھی اپنا مستقبل بنانے کے لیے ڈاکٹری کے شعبے کو چنا تھا، اور میرے اس فیصلے سے ابو جان بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ مگر میری امی میرے اس فیصلے سے ہرگز بھی خوش نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر بننا ہمیشہ سے میرا خواب تھا، اور میرے اس خواب کے بیچ میں رکاوٹ نہیں تھی سوائے امی جان کے۔ مگر میں نے انہیں بھی راضی کر لیا تھا۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ راضی تو ہو گئی، مگر وہ میرے اس فیصلے میں خوش ہرگز بھی نہ تھی۔ ہاں البتہ ابو جان بے حد خوش تھے، اور انہوں نے ہر معاملے میں میری پوری مدد کی تھی۔ جس موڑ پر بھی مجھے مشکل پیش آتی تو میں ابو آگے آ کر میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ڈاکٹر بننا بہت آسان کام تھا، مگر جب ماں باپ کا ساتھ ہو، اور خاص طور پر ڈاکٹر باپ کا، تو یہ سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ابو میرے مستقبل کے لیے دن رات پریشان رہتے، اور ہر موڑ پر میری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے۔ میں ان کی میرے لیے اس قدر محبت دیکھ کر میں ان کا ممنون ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر جیسے بھی تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے وہ بے حد اچھے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی مجھے پیار ہی دیا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے اکثر اپنی حویلی اور اس کے مکین بہت یاد آتے تھے، مگر اس بات کا تذکرہ میں ابو کے سامنے نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ جب بھی حویلی کا ذکر آتا تو ابو کو بہت برا لگتا تھا۔ وہ اس حویلی اور اس کے مکینوں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ہمارے گھر میں حویلی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر کبھی کوئی ذکر ہو بھی جاتا تو ہم ماں بیٹا ہی کیا کرتے، ابو کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد ابو بہت چڑچڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کئی دن تک ہم لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، میں بھی ڈاکٹر بن چکا تھا۔ جس دن میں ڈاکٹر بنا اس دن میرے ماں باپ بے حد خوش تھے۔ ان دونوں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میری ہاؤس جاب مکمل ہوئی تو نوکری ڈھونڈنے کی باری آئی، تو میرے ابو نے مجھ پر زور دیا کہ جس ہسپتال میں وہ نوکری کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اسی ہسپتال میں نوکری کروں۔ میں اپنے ابو سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اور ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ ان کا کہا بالکل بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اور ویسے بھی ان کا ہسپتال شہر کے بہترین ہسپتالوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہاں اپنے مستقبل کے شروعات میں ہی نوکری کرنا اعزاز کی بات تھی میرے لیے، تو میں نے بغیر کسی چون چران کے اس ہسپتال میں نوکری کر لی تھی۔ چند دن تو میرے بہت اچھے گزرے۔ میں وہاں ایک بہت بڑے سرجن کا اسسٹنٹ بن کر گزرا۔ اس کے بعد ابو جان نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ جو وہ کام کرتے تھے انہوں نے اس کام میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ابو جان نے مجھے اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں بتایا تو کچھ ہی پلوں کے لیے میں جیسے سانس لینا بھول چکا تھا۔ میں بغیر اپنی پلکیں چھپکائے اپنے ابو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے اگر وہ سب کچھ سچ تھا تو وہ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ تھا۔ جس باپ کو میں نے اپنے دل میں بہت اونچے مقام پر بٹھا کے رکھا تھا، ان کی سچائی جان کر میرا دل لرزنے لگا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ابو انسانی اعضاء بیچنے جیسے خطرناک اور گھناؤنے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات مجھے اپنے ابو کے علاوہ کسی اور کے منہ سے سننے کو ملتی تو میں اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرتا، مگر میرے ابو خود میرے سامنے بیٹھ کر اس بات کا اعتراف کر رہے تھے، اور نہ صرف وہ اعتراف کر رہے تھے بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ اس کام میں شامل ہونے کی پیشکش کر رہے تھے۔ آج جیسے زندگی کے بھیانک سچ سامنے آنے کا دن تھا۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ابو کو صاف انکار کر دیا، مگر میرے ابو جس گروہ کے ساتھ ملوث تھے اس گروہ نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا، اور دھمکیوں پر اتر آئے تھے کہ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ اس کام میں شامل نہیں ہوا تو وہ میرے ڈاکٹر کا لائسنس کینسل کروا دیں گے۔ اب میرے پاس آگے کوئی چارہ نہ تھا، یا تو میں ان لوگوں کی بات مان کر اپنی ضمیر کا سودا کرتا، یا پھر ساری زندگی کے لیے بے روزگار ہو جاتا۔ جب ابو نے مجھے سمجھایا کہ یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ پیسہ ہی پیسہ ہے، تو میں وقتی طور پر یہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا، کیونکہ مجھے ہر حالت میں اپنا مستقبل بچانا تھا۔ اب میں نے اپنے ابو کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں بھی مردہ لوگوں کے اعضاء نکال کر بیچا کرتا۔ پہلے دن جب میں نے یہ کام کیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا ضمیر چیخ چیخ کر مجھے یہ کام کرنے سے روک رہا تھا،
مگر میری مجبوری آڑے آ گئی اور میں یہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر زندگی اپنے ڈگر پر چل پڑی تھی اور اب میں اس کام کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ جو بھی تھا، اس کام میں بہت پیسہ تھا اور پیسے ہی کی چمک انسانی آنکھ کو بالکل اندھا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک دن میں ہسپتال میں اپنے معمول کے کام نمٹا رہا تھا، اتنے میں ایک نرس ایک مریض کے آنے کی اطلاع دی۔ میں اسے دیکھنے فوراً چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس لڑکی میں ایک عجیب و غریب سی کشش تھی۔ وہ کسی بھی شخص کو اپنی جانب کھینچنے کا ہنر بخوبی رکھتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اس لڑکی نے میرے دل میں ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس پر سے نظریں ہٹانا جیسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ لڑکی ایک مسلمان لڑکی تھی۔ وہ مکمل پردے میں بیٹھی تھی، بس اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ بھی شاید اس نے گرمی کی وجہ سے کھول دیا تھا۔ اس کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے تھے وہ اپنے حلیے سے کوئی مولوی صاحب لگ رہے تھے۔ میں نے خود کو قابو کیا اور ان سے ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھا اور انہوں دوبارہ 2 دن کے بعد بلا لیا۔ وہ لڑکی چلی گئی تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ آ گئے اور اس بار میں نے اس بزرگ کو ڈرپ لگا دی کیونکہ انہیں جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ اس دن میری اس لڑکی سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے اس کا فون نمبر مانگ لیا تھا۔ اس لڑکی نے کچھ پس و پیچ کے بعد مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ اس طرح فون کر کے ہماری بات چیت ہونے لگی۔ ابھی بات کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بات زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی اور بات چیت ابھی ذاتی تعارف پر نہیں پہنچی تھی۔ شاید اس لڑکی کے دل میں میرے لیے کچھ تھا جب بھی وہ مجھ سے بات چیت کر رہی تھی اور میری طرف مائل ہو رہی تھی۔ اس 1 ہفتے میں میں بہت زیادہ خوش رہنے لگا۔ اتنے وقت سے ذہن پر جو دھند چھائی ہوئی تھی وہ ہٹنے لگی، مگر شاید میری قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میری قسمت میں محبت کی خوشی دیکھنے ہی نہیں لکھی تھی۔ چند دن کے بعد مجھے آرڈر ملا کہ ایک کم عمر میت کے اعضاء نکالنے ہیں۔ اس بار مجھے یہ کام کرنے سے پہلے سے کہیں زیادہ پیسے ملنے والے تھے۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک مسلمان لڑکی کی میت آئی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اسی لڑکی کی میت کے اعضاء نکال لیے جائیں۔ میرے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ میرے پورے خاندان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے میرے باپ کو اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھانے پڑی تھیں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب کسی اور میت کے نہیں بلکہ مسلمان کی عورت لڑکی کے ہی اعضاء نکالوں گا۔ اچانک ہی اس لڑکی کے گھر والوں نے شور ڈال دیا تھا کہ وہ اپنی لڑکی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے اور اسے آج ہی دفنائیں گے۔ مجھے کل صبح تک لازمی کم عمر میت کے اعضاء نکالنے تھے اور ہسپتال میں آج اس لڑکی کے علاوہ کوئی کم عمر میت موجود نہ تھی، مگر اس کے گھر والوں نے جب زیادہ شور ڈالا تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی میت ان کے حوالے کرنے پڑ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ انہیں اس لڑکی کی میت کو کس قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ جب وہ سب لوگ اس لڑکی کو دفنا کر جا چکے تو میں نے گورکن کو سونے کی انگوٹھی دی اور اس سے کہا کہ میت کو قبر سے نکال لے اور میرا ایک آدمی آ کر اس میت کو وصول کر لے گا۔ اس طرح میں دوسرے ہسپتال آ گیا اور میرے گروہ کا ایک آدمی اس میت کو لینے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ اس لڑکی کی میت کو لے کر دوبارہ ہسپتال پہنچا تو اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کی میت پر سے کفن ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کھڑا ہوا تھا مگر مجھے ایسا لگا جیسے میں منہ کے بل گر پڑا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے رکھی اس لڑکی کی میت کو دیکھنے لگا جس سے ابھی میری محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت میرے ساتھ اس قدر ظلم بھی کر سکتی ہے۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی بالکل بھی سکت نہ رہی اور میں وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ جو کچھ ابھی میں نے دیکھا تھا اس نے مجھے شدید درد پہنچایا تھا۔ میں قسمت کی اس سستم ظریفی پر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ میں اس لڑکی سے سچے دل سے محبت کرنے لگا تھا اور اب اس کی میت میری آنکھوں کے سامنے پڑی تھی اور میں اپنی ہی محبت کے اعضاء نکالنے والا تھا۔ مجھے اس وقت خود سے بے حد گھن محسوس ہوئی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ آج صبح ہی ہمارے ہسپتال میں کیس آیا تھا۔ لڑکی کا کار حادثہ ہوا تھا اور وہ راستے میں دم توڑ گئی۔
مجھے صبح سے جا کر سب پتہ چل رہا تھا کہ یہ جس لڑکی کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا وہ میری ہی محبت تھی۔ میں نے جب دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر بھیگی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بہت روشن تھا، یوں جیسے اس کے چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ دوبارہ اس میت کو لے کر جا کر دفنا دو، کیونکہ اب مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کے اعضاء نکال سکوں۔ میں اپنی محبت کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کام ہرگز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس لمحے لوگوں کے درد کا بھی احساس ہوا جن کے گھر والوں کی میت کے اعضاء میں نکال چکا تھا۔ مجھے اس لمحے خود سے بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں اسی وقت وہاں سے اٹھ کر اپنے آفس میں آ گیا اور اس لڑکی کا بایو ڈیٹا نکالا، کیونکہ آج صبح ہی وہ ہمارے ہسپتال میں لائی گئی اور اس کا پورا بایو ڈیٹا کمپیوٹر میں محفوظ تھا۔ میں جیسے جیسے اس کے بایو ڈیٹا تفصیلات پڑھتا جا رہا تھا مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری سگی پھپھو کی بیٹی تھی، کیونکہ جب ہم حویلی سے نکلے تھے تو اس وقت میں ہوشیار تھا، مگر مجھے سبھی رشتہ داروں کے نام اور ان کی شکلیں یاد تھیں۔ مگر ان دنوں یہ لڑکی بہت چھوٹی سی تھی، جبھی میں اسے پہچان نہ سکا، اور جو آدمی اس دن اس لڑکی کے ساتھ علاج کی غرض سے آئے تھے وہ میرے سگے پھوپھا تھے۔ وقت نے انہیں بہت بوڑھا کر دیا تھا، جبھی میں انہیں پہچان نہ سکا۔ میرے پھوپھا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مولوی صاحب بن چکے، اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کو قرآن پاک بھی حفظ کروایا۔ جبھی موت کے بعد اس کا چہرہ اس قدر روشن اور پاکیزہ تھا، مجھے اپنے گناہوں کی شدت کا احساس ہونے لگا۔ میں اس وقت ابو کو جا کر ساری تفصیل بتائی، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ جو بھی تھا وہ اپنے گھر والوں سے بے حد پیار محبت کرتے۔ اس دوری نے ان کی محبت کو بڑھا ہی دیا۔ انہوں نے جب میرے ساتھ اس لڑکی کی میت کو دوبارہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ مرنے کے بعد کسی کا چہرہ اس قدر روشن ہو سکتا ہے۔ مجھے اور ابو کو اپنے گناہوں پر بے حد ندامت محسوس ہوئی، اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو غلط راستے پر چل رہے تھے۔ ابو نے اپنے گھر والوں سے دوبارہ رابطہ کیا اور ان لوگوں نے بھی ہمیں کھلے دل سے قبول کر لیا۔ ہم لوگوں نے اپنی غلطی مانی اور ان لوگوں کی نیکی اور اچھائی سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔